اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تو بڑی ہی خوبصورت اسمائل کے ساتھ آپ نے ابتدا کی ہے. اچھا، تو کل یاد ہے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مائی گاڈ، وائی؟ کل ہم نے اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن دیکھا تھا نا، تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات دیکھی تھیں، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ بور نہیں ہوتے، تھکتے نہیں ہیں، سوتے نہیں ہیں. جب سے دنیا بنی تھی جب تک ہے تب تک اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہیں. اور اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا سیرہ کا پیچھو دیکھا تھا، تھوڑی سی سیرہ کی دیکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری. جب ان کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے، تب تک ہم نے ان کا تھوڑا سا لائف دیکھی تھی، ہے نا. اوکے، پہلے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ تیسرا روزہ ہے جو میرے لیے اسپیشل ہے، کیونکہ آج ہم لوگ، ہماری ایک بالکنی ہے، کچن میں ہماری ایک بالکنی ہے، اس کو ہم کھول کے روزہ افطار کریں گے. اور بالکنی میں ایک میٹ بچھاؤں گی میں، اس پہ ہم لوگ کھانا کھائیں گے، فریش ایئر میں ستارے دیکھیں گے اور جام شیری پئیں گے. اوہ واو. اور بڑا مزہ ہوگا کیونکہ ماما پاپا جو ہیں ٹیبل پہ کھائیں گے، ہم لوگ زمین پہ کھائیں گے، تو بڑا مزہ آئے گا. اوکے، چلو پھر ہم جلدی سے اپنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آج جو ماما نے سلیکٹ کی ہیں نا آیات جو قرآن میں نے سے، پڑھنی ہے. ہاں جو آپ پڑھ چکی ہیں، اس میں سے کچھ باتیں ہیں. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ تھوڑی سی بات ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور قصہ ہے جس کے بارے میں، نام کے بارے میں کنفرم نہیں ہے، اس کے بارے میں بہت سارے اوپینینز ہیں، تو ہم بغیر اس کی تفصیل کے کہ وہ کس شخص کے بارے میں واقع ہے، ہم بغیر تفصیل کے جو ہے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. دو ہمارے پاس آج امپورٹنٹ سٹوریز ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ایک سب سے فرعون پہلے، کی ہے. نو بیٹا، فرعون ہی تو نہیں ہے نا پورا قرآن میں. اچھا، اب سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلی سٹوری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ڈسکشن ٹائپ ایک بندے سے چلی جس کا نام ہے نمرود. نمرود بھی جو ہے نا ایک حکمران تھا ایک جگہ کا. ہاں، جیسے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ دی تھی نا کہ وہ اس کے انڈر تھی، وہ اس کے اوپر حکومت کرتا تھا، لوگوں کی ساری جو بھی پرابلمز وغیرہ ہوتی تھی وہ سالو کرتا تھا. اسی طرح نمرود کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دنیا میں اونچا مقام اور حکومت اور اس طرح سے بڑا اچھا اسٹیٹس دیا تھا. تو اب اس نے کیا کیا کہ اس نے بھی اپنے آپ کو یہ کہا کہ میں نا لوگوں کو زندگی بھی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں. اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ڈسکشن کی، اور ڈسکشن میں اس نے کہا کہ تمہارے رب میں کیا خاص بات ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے. تو نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں. اس کے پاس ایک بہت بڑی جیل تھی، اس نے 2 بندے وہاں سے بلوائے. ایک کو جلاد کو کہا کہ اس کو مار دو، دوسرے کو کہا رہا کر دو. کہتا لو، ہاں، اس کو کہا کہ بھئی جانے دو، یہاں سے جیل سے جانے دو. اب وہ کہتا دیکھو میں نے تو ایک کو مار بھی دیا اور ایک کو زندگی بھی دے دی، تو تمہارے رب میں اور میرے میں کوئی فرق نہیں رہا، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. اچھا جی، ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا بڑے ہی ٹیلنٹڈ بوائے تھے، اور بہت ہی عقل مند انسان تھے. وہ نا اپنی ریشنل سوچ سے لوگوں کو ہراتے تھے. ان میں ایک جو کوالٹی تھی نا کہ وہ دین کو صرف عمل اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ان سب چیزوں سے اوپر اپنی عقل کو بھی بہت زیادہ یوز کرتے تھے. اور مجھے وہ پتا انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ تم سورج کو سن سیٹ کر دو. ہاں، مطلب سن سیٹ والی سائڈ سے نکال دو، یعنی مغرب سے نکال دو. بالکل انہوں نے یہی پوائنٹ کہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میرا جو رب ہے وہ سورج کو ایوری ڈے مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تم اس کو مغرب سے نکال کے دکھا دو. تو
اب وہاں پر دیکھیں یہ اتنی بڑی دلیل تھی, اتنی بڑی ایک پوائنٹ تھا کہ جو نمرود تھا اس کو سوچنا چاہیے تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہیے تھا. ایسی بات ہے نا, دیکھیں جب آپ عاجز ہو جائیں, جب آپ کی سوچ اور آپ کی ساری چیز بالکل گھٹنے ٹیک دے اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کام سوائے اللہ کی اور کوئی نہیں کر سکتا, یہ کام سوائے اس ہستی کے جس نے اس کریشن کو کریٹ کیا ہے, اس پوری یونیورس کو کریٹ کیا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا, تو پھر بنتا ہے نا کہ بندہ وہاں پہ ایمان لائے, ہے نا. یہ پوائنٹ بنتا ہے نا کہ جب ہم اس چیز کو مان لیں کہ یار اتنی بڑی دنیا کو چلانے والا, اس کو کنٹرول میں رکھنے والا صرف رب ہے, صرف اللہ ہے, تو اس کی طرف ہمیں بو ڈاؤن ہونا چاہیے, ہمیں سجدہ کرنا چاہیے, ہمیں اس کو ماننا چاہیے. جو ہمیں لائف سٹائل گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا, ہمیں اس کو بھی فالو کرنا چاہیے. تو لیکن اس نمرود نے کیا کیا کہ اس نے پھر نہیں مانا, اس نمرود نے نہیں مانا اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو. تو اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین, کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہوتی ہے. ظالم کیا ہوتا ہے؟ ظالم یہ ہوتی ہے نا, ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آپ جو ہے نا کسی چیز کو اس کی رائٹ پلیس پہ نہیں رکھتے. اب اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کو رب مانیں اور پھر اس کے بعد اس کو الہ مانیں, ٹھیک ہے. تو اب جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو اس کا مقام نہیں دیتا تو وہ ظلم کرتا ہے. لک ایٹ می ہیئر, ٹھیک ہے, تو وہ ظلم کر رہا ہے نا. تو یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. ایگزیکٹلی, وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. واللہ, تو یہی اللہ تعالیٰ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں, جو چیزوں کو رائٹ پلیس پہ نہیں رکھتے, اللہ تعالیٰ کا رائٹ مقام اس کو نہیں دے رہے ہیں, تو پھر اس کو جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسی لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. اور آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کیا؟ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کا حق نہ دیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں, ٹھیک ہے. ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی ہے جو ہمیں ہم اس کی عبادت کریں, یا جیسے اللہ تعالیٰ ہماری بغیر وسیلوں کے مدد کرتے ہیں ویسے ہماری کوئی ہیلپ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, لوگ ہیلپنگ ہوتے ہیں اس دنیا میں بہت سارے, ظاہر ہے دنیا وسیلوں کے ساتھ چلتی ہے, آپ کی کوئی نہ کوئی مدد کر دیتا ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن اللہ کا مقام کوئی بھی نہیں لے سکتا. اب ہوتا ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہدایت نہیں دیتا, تو اب اس میں اس بیچارے نمرود کا کیا قصور؟ ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی نہیں دیتے. کوشچن ہے نا, اینڈ اے ویری ویلڈ کوشچن, یس اور ناٹ. پھر آپ کیا کہیں گی اس بارے میں کہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ لا یہدی, میں ہی ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ان کو جو ظلم کرتے ہیں. اگر نمرود سچے راستے پہ آ جائے تو ہاں آ جاتا تو پھر اس کو ہدایت مل جاتی. اب یہاں پہ آپ یہ چیز دیکھیں نا کہ جو ہدایت ہوتی ہے نا وہ بغیر طلب کے نہیں ملتی, بغیر چاہت کے نہیں ملتی, بغیر والیرے کے نہیں ملتی, ٹھیک ہے. جب آپ اس کو والیو کرتے ہو, جب آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ہدایت ملے تب آپ کو ہدایت ملتی ہے. آل رائٹ. جب ایک انسان نہیں چاہتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ کرے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آئے, تو پھر انسان کو ہدایت اسی صورت میں ملتی ہے جب وہ کوشش اور چاہت کرتا ہے, جب وہ دعا مانگتا ہے, جب وہ سیدھے راستے کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اتنی بڑی اس کے سامنے ایک دلیل آئی کہ اللہ تعالیٰ مشرق سے روز سورج کو نکالتا ہے, تو ٹھیک ہے ایک دن وہ مغرب سے نکال کے دکھا دے, لیکن اس نے اس دلیل کے باوجود اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے جب تمہیں ہدایت نہیں چاہیے تو میں تمہیں ہدایت کیوں دوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دنیا کی نعمتیں سب کو دوں گا, جو مانگے گا اس کو بھی دوں گا, جو نہیں مانگتا اس کو بھی ملے گی. ٹھیک ہے نا, بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے, جیسے میں جب چھوٹی تھی. ایگزیکٹلی, جو نہیں دعا کرتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتا ہے. دنیا تو قسمت میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں, سب کو دیتے ہیں,
لیکن ہدایت بغیر مانگے نہیں ملتی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں سورہ فاتحہ روز نماز میں پڑھنی ہوتی ہے. ہر رکعت میں ہم ریپیٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم ایک سینٹینس بولتے ہیں. کیا؟ اہدینا الصراط المستقیم. اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا. تو یہ ایک پوائنٹ ہے کہ ہدایت ہمیشہ مانگنے سے ملتی ہے. تو پھر ہدایت کی دعا کرنی چاہیے نا، کیا اس کو کہتے ہیں، پورے دل کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ، ہے نا. اچھا، یہاں پہ تو ہماری پہلی سٹوری نمرود کی فنش ہو گئی. اب دوسری ابھی یہ مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے ایسے، کیونکہ یہاں آگے پیچھے چھپکلیاں بھی ہوتی ہیں بہت ساری. اوکے. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. پھر یہاں پر ایک اور قصہ آتا ہے کہ اس شخص کا جو ایک ایسی بستی کے اوپر سے گزرا جو ساری اپنے اوندھے منہ گری ہوئی تھی. مطلب اوندھے منہ کا کیا مطلب ہے کہ ایک جگہ کے اوپر جب کوئی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں گھر بناتے ہیں، وہاں پر مارکیٹس ہوتی ہیں، وہاں پہ جو بھی ضرورت کی ان کو بلڈنگس چاہیے ہوتی ہیں وہ بناتے ہیں. لیکن جب وہاں پر رہائش ختم ہو جاتی ہے، لوگ وہاں پہ رہنا ختم کر دیتے ہیں، تو کچھ عرصے بعد جو ہے نا مکان گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اوپر سے چھت گر گئی، سائڈ سے وال گر گئی. تو اس طرح کی ٹوٹی پوٹی جو عمارتیں ہوتی ہیں نا، وہ ایک جگہ کے اوپر تھیں جہاں پہ لگ رہا تھا کہ یہاں پر کچھ سال پہلے لوگ رہتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ جو شخص تھا، ایک شخص ایسی بستی کے اوپر سے گزرا، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو کیسے پیدا کرے گا. یعنی ایک بندے لوگ پیدا ہوئے، وہاں رہے سہے، پھر مر گئے، اب ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو کیسے واپس پیدا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اب اس شخص کے مائنڈ میں جب ایسی بات آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کو نا 100 ایئرس کے لیے وہاں پر سلا دیا، موت دے دی. فور 100 ایئرس وہ وہیں پر اس بستی کے سامنے کہیں کسی جگہ کے اوپر وہ مر گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے پاس ایک جو ہے نا گدھا تھا، کیونکہ سواری کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں نا، تو ایک اس کے پاس گدھا تھا اور کچھ اس کے پاس نا کھانے پینے کی چیزیں تھیں. کچھ جو بھی اس نے کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ رکھا تھا، جیسے سفر پہ جانے سے پہلے لوگ رکھتے ہیں. تو اس نے بھی رکھا تھا. ہاں، تو وہ اس نے کھانے پینے کا سامان اور گدھا تھا اور وہ شخص خود تھا. یہ 3 چیزیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے 100 ایئرس آپ کو پتہ نا، ایک سال کے اندر 12 میزی ہوتے ہیں، ایک سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے 100 ایئرس کے لیے اس کو وہاں پر مار دیا، وہاں پہ رہنے دیا. اب پھر اس کے بعد جب وہ اٹھا تو کہتا ہے قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم. کہتا ہے کہ جب وہ واپس اٹھا تو اس سے پوچھا کہ تم کتنا ٹائم یہاں پر رہے ہو. کہتا ہے شاید میں 1 دن یا ہاف ڈے. 100 ایئرز وہاں پر رہا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تم یہاں پر فار 100 ایئرز ایک سلیپنگ موڈ میں چلے گئے تھے. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال کے لیے مارا تھا، پھر واپس زندہ کیا. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں تم 100 ایئرز کے لیے یہاں پر سلیپنگ موڈ میں تھے. تو پھر اس کو کہا کہ یہ دیکھو تمہارا گدھا. گدھے کو جب اس نے دیکھا تو وہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا. ہڈیوں کا ڈھانچہ؟ کیونکہ 100 سال میں کچھ بھی نہیں بچتا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بچ گیا. کہتا ہے اور یہ دیکھو تمہارا کھانا یہاں پہ سائڈ پہ پڑا ہے. کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوا، کھانا نہ باسی ہوا، نہ اسمیلی ہوا، نہ کچھ. اللہ تعالیٰ کا اذن، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تو کوئی چیز وہ نہیں ہوتی نا. پر کیلا تو خراب ہو گیا ہوگا. نو کھانے کی جتنی چیزیں تھیں وہ فریش رہیں. یہ اس کو دکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرتا ہے. پھر اس کو کہا گیا کہ دیکھو اپنے گدھے کو. ٹھیک ہے نا. وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اس گدھے کو، یہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، ابھی میں اس کے اوپر گوشت چڑھاؤں گا اور یہ بالکل زندہ ہو جائے گا تمہارے سامنے. ٹھیک ہے نا. تو
پھر اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو بالکل زندہ کر کے کھڑا کر دیا. اس کے ذہن میں ایک سوال آیا تھا نا شروع میں، بالکل بگننگ آف دا اسٹوری، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا، ہے جو یہاں پر رہتے تھے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس کو کر کے دکھایا. 100 ایئرس کے لیے اس کو موت دی، پھر 100 ایئرس کے بعد اس کا کھانا بالکل فریش تھا، جو اس کے لیے ایک نشانی تھی کہ وہ یہاں پر بہت ٹائم سے رہا ہے. اس کا گدھا اس کے پاس نشانی تھا کہ گدھا جو ہے وہ مر کے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ سو مینی ایئرز وہ وہاں پر رہا ہے. اور اس کے بعد اس کا گدھے کا دوبارہ گوشت پوست کے ساتھ زندہ ہونا اس چیز کی نشانی تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک مردہ چیز کو کیسے زندگی دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کر کے دکھایا. پھر جوتا پہن گیا. be quiet today. فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. پھر جب اس کے سامنے ہر چیز کلیئر ہو گئی تو اس نے پتہ کیا کہا؟ کیا؟ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. یہ کس چیز کا جواب تھا؟ کہ وہ ایمان والا تھا، کہ اس کے دل میں ایمان تھا کہ میرا رب ہر کام کر سکتا ہے. اس کو شک نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس نے مانا کہ یار اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ 400 سال بعد بھی کسی چیز کو زندہ کر سکتا ہے واپس. اب آپ دیکھ رہے ہیں دو لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن کیا. یہاں پہ ایک نمرود کی سٹوری ہے، اس کے بعد اس شخص کی سٹوری ہے. تو اب دیکھیں نا، نمرود نے کیا کیا کہ اس نے ایمان نہیں لایا جب اس کے سامنے ایک بہت بڑی دلیل آئی. اس کے باوجود اس نے ایمان نہیں لایا. لیکن اس شخص کو جیسے ہی ان ساری چیزوں کی بیان سامنے آیا تو وہ فوراً سے اس نے کہا کہ میرا رب ہر چیز کے اوپر قادر ہے. ٹھیک ہے نا، یہ دو لوگوں کا کمپیریزن ہے یہاں پر. اور اس کے بعد ایک تیسرے ہیں ابراہیم علیہ السلام. آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں ہمارے اسلام میں بہت زیادہ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پتہ ہے کیا کہا ہے؟ کیا؟ کہ یہ میرا دوست ہے، خلیل اللہ. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام، جی بالکل. اب یہی سیم کوشچن کہ اللہ تعالیٰ کسی مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں بھی آیا. اب ایسا نہیں تھا کہ ان کو ڈاؤٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ان کو یقین تھا، ان کو اس چیز کے اوپر بلیو تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو ہے نا، اپنے دل کے اطمینان کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھاؤ کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہو. وہ دیکھنا چاہتے تھے. دیکھیں، یقین تو ہمیں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. جتنے سارے لوگ ابھی فوت ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کرنا ہے اور حشر میں کھڑا کرنا ہے. یقین تو ہمیں بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. ربی ارینی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھاؤ کیسے تم مردوں کو زندہ کرتے ہو. قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم اس چیز کے اوپر ایمان نہیں لاتے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ کہتے ہیں قال بلا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، میں اس چیز کے اوپر ایمان لاتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اپنے دل کا اطمینان چاہیے، یعنی میں اپنے دل کے سکون کے لیے جو ہے یہ چیز دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تم ایسا کرو 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو. جیسے کبوتر ہوتا ہے نا، کبوتر جس بندے کے ساتھ رہتا ہوتا ہے وہ اس کے پاس آتا ہے، اس کے کبھی تھائے پہ بیٹھ جائے گا، کبھی کندھے پہ، کبھی ہاتھوں پہ، اور وہ نا آوازوں کے ساتھ بڑا مانوس ہوتا ہے پرندہ. کوئی اور پرندے بھی اس طرح سے ہوتے ہیں، وہ آوازوں کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ سیم ساؤنڈ بندہ نکالتا ہے نا، وہ بھاگے بھاگے آتے ہیں اس شخص کے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تم بھی 4 پرندے لو، ان کو اپنے ساتھ اسی طرح مانوس کر لو، جیسے ساؤنڈ سے یا کسی بھی چیز سے تم ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو اور وہ تمہارے پاس اسی طرح آ جایا کریں خود. تو انہوں نے ایسے ہی کیا. پھر انہوں نے کہا کہ تم ان کو نا اب ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے 4 علیحدہ علیحدہ ماؤنٹینز کے اوپر رکھا، دور 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 دور
माउंटेन्स के ऊपर रखाओ और फिर उनको वही आवाज़ दे के बुलाओ, ठीक है? जो एक तुमने स्पेसिफिक साउंड रखी हुई थी ना उनको, जब वो ज़िंदा थे तो तुम उनको बुलाते थे, वही स्पेसिफिक साउंड के साथ तुम उनको बुलाओ। तो जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वैसे किया तो वो भागते हुए वो परिंदे आ गए। अब वो डेड परिंदे थे, सारे डाई हो चुके थे, लेकिन वो भागते हुए आ गए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। तो ये इस चीज़ की निशानी अल्लाह ताला ने उनको करके दिखाई। उनको यकीन था अल्लाह ताला के ऊपर, लेकिन वो सिर्फ अपने दिल के इत्मीनान के लिए चाहते थे कि अल्लाह ताला करके दिखाएं, ठीक है? वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, और जान लो कि अल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त हिकमत वाला है। तो यहाँ पर हमारी आज की स्टोरीज़ फिनिश हो गई। यस, अब हमारा जो है पोर्शन आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हाँ एग्जैक्टली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का। ये आप मामा को देंगी ना? दिस इज़ माई नोट्स। यस, अब हमने कल यहाँ तक पढ़ा था कि हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ादर की डेथ हो चुकी थी जब वो पैदा हुए। फिर उसके बाद वो अपनी मामा के साथ थोड़ा सा टाइम रहे, फिर मामा की डेथ होगी 6 इयर्स में, फिर दादा की डेथ होगी 8 इयर्स में, फिर चचा के पास आ गए, फिर चचा के पास आए, फिर वो उन्होंने वहाँ पर तिजारत का काम वगैरह भी शुरू किया। अच्छा, उसके बाद उनकी शादी हुई हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा से, ठीक है ना? व्हेन ही वाज क्वाजी 25। तो अब उनके हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा से ना उनके बच्चे भी हुए। 4 उनकी डॉटर्स थी, 4 डॉटर्स थी एंड 2 बॉयज़। लेकिन बॉयज़ जो थे ना वो पैदा होते थे, थोड़ा सा टाइम गुजारते थे और फिर वो फोत हो जाते थे। ये स्ट्रेंज है। बस ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है ना, लेकिन लोग फिर, आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में ये भी कहते थे कि ये एक ऐसा शख्स है जिसकी नस्ल नहीं चलेगी, जो अबतर है, ठीक है ना? एक शख्स ने, एक इंसान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये टॉन्ट भी किया था। फिर अल्लाह ताला ने उसके टॉन्ट का जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर नहीं होंगे। और आप देखें आज तक उनका कोई बेटा नहीं है, लेकिन आज तक वो याद किए हुए हैं, लोग उनको याद करते हैं और सब उनको जानते हैं, चाहे कोई मुस्लिम हो चाहे कोई नॉन मुस्लिम हो, क्योंकि उनकी लाइफ हिस्ट्री भी लोग अक्सर पढ़ते हैं जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं। तो उनको अल्लाह ताला ने बेनाम नहीं छोड़ा, उनका नाम बुलंद किए रखा। तो बहरहाल ये तो एक साइड पॉइंट था। फिर उनकी 4 डॉटर्स थीं, ज़ैनब, रुक़ैया, फ़ातिमा और उम्मे कुलसूम, ये 4 डॉटर्स थीं। कौन सबसे बड़ी थी? इसमें सबसे बड़ी मेरा ख्याल है फ़ातिमा थी। फिर ऐसा हुआ कि खाना काबा जो अल्लाह ताला का घर है, आपको पता ना, आप वीडियोज़ में देखती हैं, उसकी ना बहुत खस्ता हाल हो गया। इसी तरह जब एक चीज़ को आप रीन्यू नहीं ना करते हो, उसको तवज्जो नहीं देते हो, उसकी बिल्डिंग को ध्यान नहीं देते हो, तो फिर क्या होता है कि वो थोड़ी सी ना टूटने फूटने लग जाती है। हाँ जी, थक गए हो? चलो कोई बात नहीं, आप ही साथ इधर बैठ जाओ, थोड़ी देर आप भी सुन लो। फिर क्या हुआ कि काबा को ना रीन्यू करने की ज़रूरत पेश आई। तो उसके लिए क्या हुआ कि अब सारा उसको उन्होंने रीन्यू कर लिया, सारी उसकी बिल्डिंग वापस से बना ली। अच्छा, तो हम ये देख रहे थे कि जो खाना काबा था ना उसको रीन्यू कर लिया। अब खाना काबा के अंदर ना एक ब्लैक स्टोन पड़ा हुआ है जो कि जन्नत का पत्थर जैसे कहा जाता है। अब उसको ना रखने की बारी आई। जब उसको रखने की बारी आई तो लड़ाई झगड़े, मैं रखूँगा। जो कबीलों के बड़े बड़े सरदार थे वो कहते हैं हम रखेंगे। इतने दिन तक ये मुतनाज़ा अमर रहा, इतने दिन तक लोग इसके ऊपर झगड़ते रहे, फ़ाइट करते रहे। 5 डेज़ हो गए, नहीं भाई कोई सलूशन नहीं निकल रहा, कोई हल नहीं निकल रहा। फिर आखिर में लोगों ने सोचा कि ठीक है, जो नेक्स्ट मॉर्निंग होगी ना उसमें जो बंदा सबसे पहले आएगा वही इसका फ़ैसला करेगा, ठीक है? फिर अगली सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो अंदर दाखिल हुए और उन सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के कहा कि हादल अमीनु रदीनाहु हादा मोहम्मद, कि ये एक अमीन शख्स है, इसके ऊपर हम राज़ी हो गए और ये मोहम्मद है। अब आप देखें यहाँ पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मोहम्मद है, बल्कि उन्होंने क्या कहा कि अमीन है, मतलब अमानतदार है, अमानत का ख्याल करता है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अच्छी क्वालिटीज़ की वजह से मशहूर थे, ठीक है ना?
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کا خیال رکھتے تھے, سچ بولتے تھے ہمیشہ, اور جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوسائٹی میں اچھے کام ہو رہے ہوتے تھے نا, حق کو ساتھ دینا, غریبوں کی مدد کرتے تھے, جو بھی ایک پازیٹیو کام ہوتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. پھر ان لوگوں نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ فیصلہ کریں کہ وہ جو بلیک سٹون ہے وہ کون پٹ کرے گا اپنی جگہ کے اوپر. تو اس کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ ایک چادر لی جائے اور چادر کے اندر اس بلیک سٹون کو رکھا جائے, اور پھر سردار سارے جو ہے نا اس چادر کو ایک ایک کونے سے پکڑیں, اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آئے اس بلیک سٹون کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بلیک سٹون کو اٹھا کے اپنی جگہ کے اوپر رکھ دیں, پٹ کر دیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے ان کا یہ جو اتنا بڑا ایک مسئلہ تھا وہ سالو ہو گیا. پھر ان کا یہ اتنا بڑا سا ایک مسئلہ سالو ہو گیا جس کے اوپر وہ کتنے دن لڑتے جھگڑتے رہے تھے. اچھا, اس کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی سیرت دیکھتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نہیں آئی, ٹھیک ہے, ریولیشن سٹارٹ نہیں ہوئی. تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں تو آپ حق کا ساتھ دیتے تھے, ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے تھے, سچ بولتے تھے. جو کوئی آپ کے پاس کوئی امانت رکھواتا تھا نا, کہتا تھا میں بھائی 5 days کے لیے آپ کے پاس اتنے پیسے یا کوئی بھی گھر کی چیز میں امانت کے طور پہ رکھواتا ہوں, وہ آپ اس کی پورا خیال کرتے تھے. آپ بڑے دور بین تھے. ایک جو میچور پرسن ہوتا ہے نا, جو عقل مند پرسن ہوتا ہے, وہ ایک معاملے کو جب سالو کرنے لگتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے فیوچر میں کیا ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اپنی عقل سمجھ کے اعتبار سے, اور وہ اس بیس کے اوپر کسی بھی مسئلے کا فیصلہ کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیز بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور بین تھے. اور پھر نیگیٹو کوالٹیز دیکھی جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب نہیں پی تھی. ٹھیک ہے, ہاں ویسے شراب تو کوئی بھی نہیں پیتا اگر وہ چاہے تو. ہاں, جو بندے چاہتے ہیں وہ نہیں پیتے, لیکن پارٹیز کرتے ہیں وہ تو شراب پی ہی لیتے ہیں. جو بیٹا لوگ مسلمان نہیں ہوتے نا, پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے, وہ پھر ایسے کام کر لیتے ہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے آنے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی تھی, کیونکہ شراب جو ہے نا وہ کفار میں بھی بہت عام تھی. جیسے آپ یہاں دیکھتی نا مارکیٹس میں مل رہی ہوتی ہے, بڑی کھلی مل رہی ہوتی ہے, اسی طرح وہاں پر بھی 40-60 بوٹلز ہوتی ہیں, وہاں بہت ساری ہوتی ہیں. بہرحال اسی طرح وہاں پر بھی بہت عام تھی. ایوری بڈی یوز ٹو ٹیک دس ربش. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شراب نہیں پی تھی, حالانکہ ان کے اوپر وحی آنی شروع نہیں ہوئی تھی. کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا تھا. آپ کو پتہ نا وہ جو مورتیاں شورتیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں, بنی ہوتی ہیں, ان کو کبھی بھی انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا. پھر یہ جو آستانوں کے ذبیحے ہوتے ہیں, مطلب آستانوں کے ذبیحے وہ ہوتے ہیں نا جو آپ کسی بھی جانور کو ذبح کرتے ہو غیر اللہ کے نام پہ. جو ہم تو جیسے جب ہم ذبح کرتے ہیں نا, ہم مرغی کو, بکرے کو, کسی بھی اس کو ذبح کرتے ہیں, پھر ہم اللہ اکبر کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ہم اللہ اکبر کرتے ہیں, اس سے ہم اس کو نا حلال کر دیتے ہیں, اللہ کے نام کا کر دیتے ہیں. لیکن آستانوں پہ جو چیزیں ذبح ہوتی ہیں نا وہ اللہ کے نام کی نہیں ہوتی, وہ انہی بتوں کی ہوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان بتوں کے ناموں کا جو آستانوں کے اوپر ہوتا تھا وہ کبھی نہیں کھایا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی میں ایک اور چیز تھی کہ وہ میوزک نہیں سنتے تھے. ڈھول باجے ساجے میوزک ٹریک کرتا نا. تو وہ گئے ہوں گے تو ڈھول باجے تو ہوئیں گے. میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں نا اسی کے حوالے سے. ایک دن کسی کی شادی ہو رہی تھی, دور سے ڈھولوں کی آواز آ رہی تھی, میوزک آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سننا شروع کر دیا اس کو, ٹھیک ہے. اور کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کان بند کر دیے اور آپ کو نیند آ گئی, اور آپ وہیں جہاں تھے وہاں سلیپ کر گئے. پھر جب صبح ہوئی, سورج نکلا, تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے کہا اوہو میں یہاں ہوں. تو اس طرح سے آپ نے کبھی بھی وحی سے پہلے میوزک بھی نہیں سنا. وحی کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو منع کر دیا, اس کو ناجائز کر دیا, تب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام کیا ہو. لیکن یہ وحی سے پہلے کا جو آپ کا کریکٹر ہے نا, میں آپ کو وہ ایکسپلین کر رہی ہوں کہ کتنے فورتے پرسونا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم.
کتنا اسٹرانگ پرسنالٹی تھی. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ایک چیز کا تہیہ کر لیتے ہیں, پختہ ارادہ کر لیتے ہیں, ہم نے یہ کام نہیں کرنا. جیسے آپ پانی نہیں پی رہی, آپ کہتے ہیں مجھے پانی نہیں پینا, ہاں روزوں میں بھی کروں گی, مجھے پانی نہیں پینا. ہاں وہ تو بندے نے جب روزے کا نیت کی ہوتی ہے پھر وہ اس طرح سے پانی وغیرہ نہیں پیتا نا. تو یہی ہے کہ جب ہم پختہ ارادہ کر لیتے ہیں کسی چیز کا, پھر ہم اس کو نہیں کرتے. اور پھر میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کریکٹر کی ایک اور بات بتاؤں کہ ایک دفعہ کیا ہوا. ابن عباس جو ہے نا, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. وہ اینٹیں وغیرہ اور پتھر وغیرہ اٹھا رہے تھے کسی چیز کے مقصد کے لیے. تو اس ٹائم نا لوگ تہبند باندھتے ہوتے تھے. آپ نے دیکھا نا ایک بڑی سی چادر ہوتی ہے, اس کو اپنی شلوار والی جگہ پہ باندھ لیتے ہیں, ان دا پلیس آف شلوار. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھی ہوئی تھی. ان کے چچا نے کہا کہ تم اس کو اٹھا کے نا اپنے کندھے پہ رکھ لو تو تھوڑا سا نا ریلیف ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر تو دیا, ہوائیاں اڑ گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یا مطلب ہوائیاں اڑ جاتی ہیں نا, بندہ فینٹ ہو جاتا ہے, آنکھیں منہ کا رنگ اڑ جاتا ہے, آنکھیں بندے کی بدل جاتی ہیں, بندہ گر جاتا ہے ادھر ہی اور فینٹ ہو جاتا ہے. اور جب آپ اٹھے نا تو آپ نے پتہ کیا کہا؟ کیا؟ میرا تہبند, میرا تہبند, میرا تہبند, میرا تہبند. ہاں یہ جو نیچے باندھتے ہیں نا شلوار کی جگہ, جیسے ہم یہ کہیں میری شلوار میری شلوار, ایسے انہوں نے کہا میرا تہبند, میرا تہبند. نام ہے نا, ایک ڈفرینٹ نام ہے جو آپ نیچے پہنتے ہو, آپ اپنی ٹانگوں کو, اور آپ اپنی ٹانگوں سے یہاں تک ٹمی سے تھوڑا سا نیچے باندھتے ہیں اس کو, اس کے لیے. ادھر کیا ہو؟ ہاں تو وہ اتارا تھا انہوں نے خود پتھروں وغیرہ کی بچنے کے لیے نا. تو آپ فوراً سے, اب یہ دیکھیں اس قصے سے کیا پتہ لگتا ہے کہ آپ کتنے باحیا, کتنے شرم والے تھے, کہ آپ کہتے تھے کہ میری جو شرم والی جگہیں ہیں وہ سارے لوگوں کو نظر نہ آئے. اور آپ نے ایک دفعہ اگر اپنے چچا کے کہنے پہ ایسی بات کر لی, چھوٹے تھے نا اس ٹائم, کر لی تو آپ فوراً سے فینٹ ہو گئے. برداشت نہیں ہوا نا کہ بے شرمی والا کوئی ایکٹ جو ہے وہ برداشت نہیں ہوا پھر ان سے. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں پرسنالٹی, یہ ساری قرآن کے آنے سے پہلے, وحی کے آنے سے پہلے, اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ کنیکشن سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اچھے انسان تھے, بہت نیک انسان تھے, ٹھیک ہے نا. اور نرم دل بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور امین, میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس کوئی چیز رکھوا کے جاتا ہے تو آپ اس کو ایز اٹ از واپس کرتے ہو. امانت ہوتی ہے یہ. جیسے آپ کو کسی نے بک دی تو آپ اس کو پھاڑے بغیر, نقصان پہنچائے بغیر ایز اٹ از واپس کرو, ہے نا. جیسے میں جب اپنے کلاس میٹس مجھے کچھ دیتے ہیں نا, جیسے مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, میں اپنی چیزوں کو کبھی کبھار تھوڑا زیادہ ریئیکٹ کر لیتی ہوں, ورنہ میں ان کی چیزوں کو بالکل احتیاط کے ساتھ استعمال کرتی ہوں, خراب نہیں کرتی. جیسے ایک بار میرا پین ختم ہو گیا, بڈھی ہوگی. ایک دفعہ آپ کا پین, ایک دفعہ میرا پین جو ہے نا ختم ہو گیا تھا, تو میری ایک کلاس میٹ نے مجھے اس کا پین دیا. میں نے اس پین کو بالکل ہی یوز کیا جیسے وہ ٹوٹے نا, ایسے ڈیلیکیٹ وے سے یوز کیا تھا. یہی امانت ہوتی ہے, یہی امانت کا کنسیپٹ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امین تھے. اور ایک بہت بڑی کوالٹی جس کے ساتھ آپ کو بلایا جاتا تھا اپنی سوسائٹی میں, وہ تھا صادق. صادق کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. ہمیشہ سچ بولنے والا, مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا. ہم اکثر یہ کرتے ہیں نا, ہم تھوڑا تھوڑا جھوٹ بول کے کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہی تھی. مذاق نہیں ہوتا, وہ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. چاہے آپ سیریس ہو کے بول رہے ہیں, چاہے آپ مذاق میں بول رہے ہیں, چاہے آپ بچے کو بہلانے کے لیے بول رہے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے نا. پھر ماما آپ کو منع کرتی ہیں, آپ ہنو کو کرتی ہیں, ہنو ایسے ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا. تو جو ٹروتھ نہیں ہے اس پہ بچہ رو رہا ہے تو 10 منٹ رونے دیں, کوئی بات نہیں. کوئی بات نہیں, بچہ پھر خود ہی سنبھل کے چپ ہو جاتا ہے. پر جھوٹ سے بچے کو چپ نہیں کرانا. جھوٹ کسی حال میں نہیں بولنا, چاہے وہ مذاق کے لیے ہو, چاہے وہ بچے کو چپ کرانے کے لیے ہو, چاہے وہ کسی بھی چھوٹی یا بڑے ایم اور مقصد کے لیے ہو. جھوٹ کسی صورت جو ہے نا
ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ بہت زیادہ برائیوں کو انسان کے اندر لے کے آتا ہے. یہ جو جھوٹ ہے نا جیسے بہت مسٹر زیادہ برائی. بین بھی کہتا تھا. یہ مسٹر بین میں نے تھوڑی سی اس کی ایپیسوڈ دیکھی تھی جب چھوٹی تھی. تو جو ہے جھوٹ جو ہے وہ بالکل کسی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ اس کو ہمیں نہیں بولنا. اوکے تو آج ہم اپنا لیسن یہیں تک رکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیرت ہے اس کے اوپر ہم نے اسٹاپ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے متعلق کچھ باتیں دیکھی ہیں. چلیں جی اب آپ بتائیں آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم لوگوں کو کبھی جھوٹ یا کوئی گندا کام نہیں کرنا کیونکہ وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے. اور مجھے یہ پوائنٹ مزے کا لگا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کو کتنے اچھے طریقے سے ختم کر دیا. ہاں وہ جو حجر اسود کو رکھنے کے لیے جو لڑے تھے نا وہ لوگ. ہاں اوکے اللہ حافظ.